تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا. انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ تو پھر انسان قابل عزت تھوڑی ہوا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا. ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا. شیطان اڑ گیا. اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی. قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر. انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے. بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے. قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا. یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ یعنی چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے. 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا. کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ رزلٹ بتا رہا ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے. ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا، کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا. تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں، لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا، اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا. اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. جب شیطان نے یہ کام کیا اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا، تو ان کو گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لأملأن جہنم منکم اجمعین، تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا. میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے، ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی؟ شیطان سے. چل جا تجھے مہلت دی، پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم، اور اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی، جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فبس شیطان آ گیا. اس نے کیسا ہوشیار ہے، چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا کہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں، بھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں، ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں، تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں، چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن، اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا، لیکن بیوقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا، یہ بیوقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے، ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے، دل میں وسوسے.
لیبدیہما ما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہی والے پہ پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اماں حوا ان کی زوجہ، دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی، عارضی، موت تو ہے نا، وہ تو یہاں بھی مرو گے تم، تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی، موت، یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کرونا سے حفاظت کی ویکسین ہے، اور کرونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے، ویکسین ہے، یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات، فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں، یہ چکر ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار۔ اب پیغمبر جو ہے نا، ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں حوا کے کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا، تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے، وہاں بھی اگا ہوا ہے، تو وہاں سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا، حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا۔ تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، اماں حوا نے بھی، یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے، اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی، کھا لو بھائی۔ جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، کھانا تو دور کی بات، ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا، وطفقا بدت لہما سوآتہما، اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ دیکھو دونوں میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے صدر کو ظاہر مت کریں۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں، غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم مرہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نیچر پر نہیں ہیں، انہوں نے اپنے خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل تو ہمارا خاندان آدم اور حوا والا ہے نا، یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے، یہ آدم اور حوا کی نیچر پہ نہیں ہے، یہ فطرت پہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم سب ہیں شیطان ہی، ٹھیک ہے نا، جس طرح سے اسٹائل ہے نا ہمارا، بدنام شیطان کو کیا ہوا ہے، کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں۔ تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا، آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا، تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، ایکچولی اللہ مجھے اصل میں کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی، یہ والا یا وہ والا، تو اصل میں وہ نا 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 نا، جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کوئی عذر نہیں، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں، اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم، تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم کیا ہو جائیں گے، برباد، ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، تین احسان کی اللہ نے آدم پر، ایک اجتباہ، آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے، جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا، ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا، بحال۔ تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے، اللہ کہتے ہیں اجتباہ، وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، نمبر 2 گناہ بھی معاف کر دیا، صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا، بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف، اور پھر ایک اور احسان یہ کیا وہدا، آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت، ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے، کیا ہو گئے، اب نہیں ہوگی یہ غلطی، اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں، شیطان وسوسے ڈالے گا، اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا۔ بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے، لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے پھر بھی توبہ کرو۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے, توبہ کریں گے اللہ سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے, لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی, ٹھیک ہے نا, جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے, اور توبہ کی آپ نے, تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے. اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی, جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے, اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے. اب یہ فری میں نہیں ملے گی, یہ محنت پہ ملے گی. ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی. جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل کرے گا اس کو ملے گی, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم. پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے بنی آدم, اے انسانوں, دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتا ہی پیچھے پڑ گیا تھا, تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو, اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا, قبر کا, آخرت کا استحضار کیا جائے, بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے. پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم, کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے. گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں, دوستوں میں تذکرہ کیا کریں, بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے. پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب, یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, اب وہ میرے انگوٹھے جو ہوتے ہیں وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے تسلی کس سے ہوئی؟ بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا, مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا, بولو ملے گا. میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال. اب پیسے تو نہیں ہوں گے, اپنی نمازیں دے دے مجھے, ٹھیک ہے نا, میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم, ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے. حلیم ہے اللہ, بردبار ہے, جلد باز نہیں ہے. فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو, ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر, تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں, یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے. نا, قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.